بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی تھے، اور فقہ حنبلی میں رفع یدین کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے کانوں تک، رکوع سے اٹھنے جانے آنے وغیرہ مختلف حالتوں میں۔ مگر فقہ حنفی میں صرف نماز جب شروع کرتے ہیں اس وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے علاوہ نہیں اٹھائیں گے، یعنی کہ صرف شروع میں رفع یدین ہے، اور وطروں میں ہے دعائے قنوت کے وقت، اور عید میں ہے جو 6 تکبیریں ہوتی ہیں زائد۔ خیر، تو عام نمازوں میں رفع یدین حنفی نہیں کرتے، شافی بھی رفع یدین کرتے ہیں، اور مالکی تو بالکل ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، غالباً وہ بھی رفع یدین کے قائل ہیں۔ اصل ہوا کیا ہے، حکمت بر الفاظ کا آپ نے مطالبہ کیا نا، ہوا یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ہی روایتیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی کچھ اس طرح ہوئی کہ اس میں احادیث مبارکہ بھی مختلف آئی ہیں۔ پھر ائمہ مجتہدین نے غور کیا، ساری حدیثوں کو سامنے رکھا، قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھا، صحابہ کرام کی زندگی، ان کے اعمال کو سامنے رکھا، ان کے افعال کو سامنے رکھا، اور پھر انہوں نے اپنی ججمنٹ کی، فیصلے کیے کہ نہیں، نماز ایسے ہونی چاہیے، روزے کے یہ مسائل ہیں، فلاں مسئلے کے یہ حل ہیں۔ تو جو بھی مجتہد تھا اس کے اپنے اپنے مسائل تھے، اسی وجہ سے جو 4 مشہور فقہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ وجود میں آئیں، حالانکہ چاروں سنی ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ مکہ والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار تھے زیادہ تر، تو وہاں سے امام شافعی ہوئے۔ مدینہ والے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار تھے زیادہ، تو وہاں سے فقہ مالکی آئی۔ اور کوفہ والے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ پیروکار تھے، تو وہاں سے فقہ حنفی آئی، اور امام احمد بن حنبل تو ان کے بعد کی ہیں۔ تو اس امت میں کم و بیش 100 مجتہد ہوئے ہیں، اور مجتہد پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اجتہاد پہ عمل کرے گا، کسی امام کی تقلید نہیں کرے گا۔ تو باقی جو مجتہدین تھے ان کی فقہ آگے چلی نہیں، جتنے اہتمام سے ان 4 ائمہ کی فقہ چلی ہے۔ فی زمانہ دنیا میں صرف 4 ہی امام ایسے ہیں جن کی فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور وہ چاروں اہل سنت کی ہیں بس۔ اس کے علاوہ 5واں نہیں ہے، فی الحال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو وہ بھی امام مجتہد ہوں گے، مگر کہا یہ جاتا ہے جو بھی وہ اجتہاد فرمائیں گے وہ فقہ حنفی کے موافق ہوگا۔ وہ حنفی نہیں ہوں گے، خود مجتہد ہوں گے، مگر جو اجتہاد فرمائیں گے وہ فقہ حنفی کے موافق ہوگا، اس کے مطابق ہوگا، ملتا جلتا ہوگا۔ تو یہ ہے اصل سٹوری۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ وہ حدیثیں آئیں تو وہ روایتیں آئیں تو کیا ان کو نہیں پتہ تھا، کیا فلاں کو نہیں پتہ تھا؟ پھر ساری روایتیں سبھی کو پتہ تھا، مگر پھر حدیثوں کی نا کیٹاگریز ہوتی ہیں، تو بعض ائمہ کے نزدیک بعض حدیثیں اس درجے کی نہیں ہوتی کہ اس کے مطابق حلال حرام کا فیصلہ کیا جائے، اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک وہ اس درجے کی ہوتی ہیں کہ ان کو قبول کیا جائے۔ تو اس میں پھر اختلاف بنتا ہے تو حدیث، مگر ایک کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث مطلب صحیح ہے، دوسرا کہتا نہیں، صحیح کا درجہ تو بہت اونچا ہوتا ہے، یہ حسن ہے۔ تیسرا آتا ہے کہ وہ ایک حدیث جس کو کسی نے حسن کہا تھا، وہ کہتا نہیں یہ حدیث ضعیف ہے فلاں راوی کی وجہ سے۔ تو یوں بھی ہوا ہے۔ بہرکیف ہمیں شریعت نے جو مکلف کیا ہے نا، بس اتنا کیا ہے کہ ہم کسی امام مجتہد کی پیروی کریں، ٹھیک ہے۔ اور امام مجتہد کو شریعت نے اتنا مکلف کیا ہے کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کرے، اگر اس سے خطا ہو بھی جائے پھر بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے، یعنی کہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔
امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ لمبی گفتگو آپ کو کچھ نہ کچھ حد تک اس سارے مسئلے کا حل بتائے گی.